کا سلسلہ ہوا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ کا وقت رخصت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب. یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر دربار ہے، اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. اب ذرا بڑی امیزنگ بات ہے اور بڑی عقیدے کی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں. آپ تو بعد الانبیاء یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہے. انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یعنی آپ کا عقیدہ کیا تھا کہ پیارے آقا مزار پرانوار میں حیات ظاہری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میری پکار سنیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو دروازہ خود بخود کھلے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور کمال کی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسی وصیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں جناب، بڑے بڑے صحابہ کرام، خلفائے راشدین موجود ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں، سب نے اس وصیت پر عمل کیا. ان کی میت کو، ان کے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور وہاں یہی عرض کیا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر دربار ہے. اللہ اکبر. دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی. جی ہاں، روضہ انور سے آواز آئی، اور یہ تفسیر کبیر میں لکھا. آواز کیا آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق. دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق ہے، یعنی شوق ہے. اور اب حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین نبی پاک کے بالکل برابر میں آپ کے پہلو میں ہو گئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب شہادت پائی تو آپ بھی حجرہ مطہرہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ اکبر. یہ کیسا منظر ہے کہ نبی پاک بھی ہیں اور دو ایسے قریبی یار بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اسی بات کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں. آپ